مولا علی نے ایک بار ممبر پہ بیٹھے کوفہ میں، جس وقت آپ خلیفہ تھے، اور اپنے دور خلافت میں آپ اعلان کرتے ہیں، عن ابی طفیل ابن عامر، طفیل ابن عامر کہتے ہیں، قال شہدت علی رضی اللہ عنہ وہو یخطب ویقول، میں نے دیکھا کہ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامۃ الا حدثتکم بہ، تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے قیامت تک ہر چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا۔ یہ چھوٹا موٹا دعویٰ ہے، پہلے دعوے کی اہمیت کو سمجھو۔ ابھی میں ایک دعویٰ کروں بیٹھے بیٹھے، مائک سامنے ہے، کتابیں سامنے ہیں، آپ مجھے بہت بڑا عالم والم سمجھ رہے ہیں، میں کہوں پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلولی پوچھو جو پوچھنا ہے، عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھ لو۔ اب ایک مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، فاروق رضوی صاحب یہ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کون سا ہے؟ بھائی سوری معلوم نہیں مجھے، لا ادری میں نہیں جانتا، ابھی تو دعویٰ کیے جناب، 2 منٹ نہیں گزرے پورا مجمع ہنسے گا، مذاق بنے گا، کل یہ بات پورے چرچا ہوں گی کہ جناب دعویٰ اتنا بڑا، دعویٰ کرے تو عرش اعظم پر پہنچ جائیں اور دلیل کی بات ہے تو تحت الثری میں گھس جائیں۔ یہ کیفیت ہے ان کی جناب فاروق صاحب کی، دعویٰ اسے زیب دیتا ہے جو دعوے کی لاج رکھنا جانتا ہو۔ مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں، جانتے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، اور ویسے بھی کوفہ کے لوگ ہیں، آدھے تو سر پھرے ہوتے تھے، کچھ بھی کھڑا ہو کے پوچھ لے، مگر علی کہہ رہے پوچھو مجھ سے، قیامت تک کسی بھی چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور یہی نہیں، پہلے اس کے حوالے سن لے، اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 726 پہ لکھا، اور اس کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں لکھا حدیث نمبر 3736، اور فرمایا صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام محب الدین طبری نے ریاض النظیرہ میں لکھا جلد 2 صفحات 262، امام کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان جلد نمبر 1 میں لکھا۔ اور ایک دوسرا اور دعویٰ علی کا، کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے یہی حضرت ابو طفیل عامر کہتے کہ علی نے دعویٰ کیا ہے لوگوں پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو، تم جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں کہوں گا خدا کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، جتنا تم زمین کے راستوں کے بارے میں نہیں جانتے اس سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ علم علی ہے، اور ابھی پوری جماعت اس میں لگی ہوئی ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر، نبی کی بیوی پہ تہمت لگ گئی، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، حضور کو پتہ ہی نہیں تھا ہار کہاں ہے۔ یہ انارکلی کی اولاد اب تک دیوار کو دیکھ رہا ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، پاکستان کے ایک ہمارے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں، بہت سارے لوگوں نے شاید نام نہیں سنا ہو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے علماء کو زیادہ جانتے ہیں، محدث اعظم ہند کو تو جانا ہے، نام بھی سنا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بھی ایک محدث تھے، محدث اعظم پاکستان، جن کا نام تھا حضرت علامہ سردار احمد صاحب، سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید و خلیفہ تھے، پاکستان کے محدث اعظم کہلاتے تھے۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے غالباً 14 سال کی عمر میں ایک وہابی سے مناظرہ، پہلا مناظرہ کیا تھا، 62-65 سال کے بڈھے سے، اور اس کو شکست دی تھی۔ بڑے مشہور شخصیت محدث ہے۔ پاکستان میں ایک علاقہ ہے لاہور میں ایک علاقہ ہے اردو بازار، جہاں بہت کتابوں کی دکانیں ہیں اردو بازار میں۔ تو کچھ کتابیں خریدنے کی غرض سے حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمت و رضوان تشریف لے گئے تھے۔ ایک بد عقیدہ بھی کچھ کتابیں خرید رہا تھا، نظر پڑی بھئی بریلوی کے عالم ہے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے والے، چلو چھیڑو۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، وہاں بھی چھیڑ دیتا ہے پھر سنبھال نہیں پاتا ہے، اور سنی چھیڑتا نہیں ہے، کیونکہ ہماری تھیوری کسی کو چھیڑو مت، اور کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑو مت۔ تو ہم پہلے تو چھیڑتے نہیں، اور کوئی چھیڑ دے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ اب زبردستی چھیڑ دیا تو ایک تنس کا، گھاس کا تنکا پڑا ہوا تھا کہیں، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور آ کے مذاق میں کہتا ہے مولوی سردار احمد صاحب، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، یہ بتائیے یہ رسول اس تنکے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کیا؟ حضور کو اس تنکے کی بھی خبر ہے؟ کیا جواب دیا ہمارے عالم نے، یہ ہوتا ہے علم۔ مفتی اعظم کا فیض تھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہا بے شک۔
حدیث پر ایمان ہے؟ کہا ہاں ایمان ہے۔ اچھا یہ حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے حدیث پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد نے مسند میں لکھا ہے اس حدیث کو، امام دارمی نے سنن دارمی میں لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں حدیث آئی ہے، امام ابو نعیم نے لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، کئی محدثین نے لکھا ہے۔ آقا فرماتے ما بین السماء والارض احد الا یعلم انی رسول اللہ الا آسی الجن والانس۔ آقا کہتے ہیں لوگوں، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہر شے مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے شریر جن کے اور شریر انسان کے۔ جو بدمعاش جن ہے وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو شریر انسان ہے وہ نہیں جانتے، ورنہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ شے ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، وہ سب جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے مطلقاً کہا، آپ نے کہا بتائی اس حدیث کے مطابق یہ تنکا رسول کو جانتا ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ کے رسول ہے؟ اب انکار کرے تو حدیث کا انکار کرے۔ اس نے کہا ہاں ہاں حدیث کے مطابق تو یہ تنکا جانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ کہا شرم کر مردود، یہ تنکا تو جانتا ہے کہ رسول اللہ کے رسول ہے، اور تو کہتا ہے رسول نہیں جانتے اس تنکا کا۔ تو حدیث کے مطابق تو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ علم غیب پر اٹکے ہوئے ہیں۔ مگر مولا علی کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے، گم کر دو یعنی میرا انتقال ہو جائے، پھر بعد میں تم پچھتانے نہ لگو کہ کاش ہم نے علی سے یہ پوچھ لیا ہوتا۔ فرماتے پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو، جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں اس کی خبر تمہیں دوں گا۔ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو آسمان پہ گئے تھے کہ کبھی علی؟ معراج تو رسول کو ہوئی ہے، علی کو تو ہوئی نہیں، تو کیسے جانتے تھے؟ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ دعویٰ ہے علی کا، اور دعویٰ اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کی دلیل نہ ہو۔ دعوے کرنے کو تو کوئی بھی بڑے بڑے دعوے کر سکتا ہے، میں بیٹھے بیٹھے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں بھائی مجھ میں تو اتنا پاور ہے، آنکھ بند کروں تو ابھی بمبئی پہنچ جاؤں۔ اب جو چمچے ہیں میرے مان لیں گے، جی جی حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت۔ اب جو نہیں ماننے والے وہ انکار کرتے رہے، دعویٰ میں نے کر دیا ہے۔ دلیل کے معاملے میں ایک الگ پھسکی معاملہ ہے۔ تو علی نے تو دعویٰ کیا ہے نا، دلیل کہاں ہے؟ دلیل ہے جناب، جبریل آ گئے حضرت علی کے پاس، انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ اور جب جبریل انسانی شکل میں آئے تو کوئی نہیں پہچانتا سوائے نبی کے۔ آنے کے بعد آئے، کہا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ آسمانوں سے زیادہ واقف ہے؟ کہا ہاں۔ اچھا بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو علی نے کیا کیا؟ نگاہ اٹھائی، پہلے آسمان میں نہیں ہے۔ جتنی دیر میں بولا آسمان میں نہیں ہے، پورے آسمان کا جائزہ لے لیا اتنے سیکنڈ میں۔ پہلے آسمان میں جبریل نہیں ہے، ہاں ہاں دوسرے آسمان میں دیکھتا ہوں، ہاں وہاں بھی جبریل کو نہیں پا رہا ہوں، دوسرے آسمان میں جبریل نہیں ہے، تیسرے آسمان میں نہیں، چوتھے آسمان میں نہیں، جنت میں جبریل نہیں، ساتواں آسمان میں نہیں، سدرۃ المنتہا پہ نہیں، زمین پر دیکھ رہا ہوں، ہاں زمین پہ جبریل نہیں، میں تو علی ہوں تم ہی جبریل ہو۔ وہ امام عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت صفحہ نمبر 281 پہ لکھا ہے، خلیفہ دوم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بارہا آپ کا یہ جملہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لولا علی ہلاک عمر۔ ایسے کئی فیصلے آئے کہ حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا، اور جب حضرت علی سے مشورہ کیا تو علی نے ان کے فیصلے کے خلاف بات کی، اور حضرت عمر نے جب غور کیا تو احساس ہوا کہ جو علی فیصلہ کر رہے وہی صحیح ہے۔ پھر علی کے فیصلے پر عمل کیا، اور اس وقت یہ جملہ فرمایا لولا علی ہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں اس فیصلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے جس فیصلے میں علی کی تائید حاصل نہ ہو، میں اس فیصلے سے پناہ چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا قسم خدا کی علی آپ اپنے قول میں حق ہو، آپ نے سچ کہا، یہ ہے دلیل۔ دعویٰ تھا تو دلیل بھی دے کے بتایا۔ جب خلیفہ ہے آپ، اور ایک دلیل اور سنتے چلیے، پوچھو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں خبر دوں گا۔ کوفہ میں آپ فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لاتے، کوفہ کے آپ میں مقیم ہے، خلافت کا زمانہ ہے، اپنے غلام سے کہا جا فلاں بستی میں اس گلی میں جا، وہاں پہ ایک مرد اور عورت لڑ رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے دونوں میں، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دونوں مرد اور عورت کو میرے پاس لے آ۔
غلام کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی سرکار آپ تو مسجد سے آئے, آپ کو اس جھگڑے کا کیسے پتا, بستی یہاں سے کافی دور ہے. کہا جا دیکھ. جب پہنچا تو واقعی دیکھا کہ مرد اور عورت جھگڑا لڑ رہے تھے, بھیڑ لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا چلو علی بلاتے. ان کو بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ مولا علی کو اتنی جلدی ہمارے جھگڑے کی خبر کیسے لگ گئی. بہرحال مرد اور عورت آئے, ساتھ میں مجمع بھی آ گیا. جب حضرت علی کی بارگاہ پہ پہنچے تو کہا کہ کس بات پہ تم لڑ رہے ہو. تو عورت نے کہا کہ حضور پہلے مجھے کہنے کی اجازت دی جائے. تو کہا اچھا بول کیا بات ہے, کیوں لڑ رہی تھی. کہا حضور یہ میرا شوہر ہے, 1 ہفتہ ہوا ابھی ہماری شادی کو, مگر عجیب قسم کا میرا شوہر ہے. شادی تو کر لی اس نے بڑی خوشی سے, مگر روزانہ رات میں آتا ہے, بس کمرے میں داخل ہوتا ہے, میرا چہرہ دیکھتا ہے اور کمرے سے باہر نکل جاتا ہے. میری حاجت پوری نہیں کرتا, جو ایک لوازمات ہے اس لوازمات کو پورا نہیں کرتا, نہ مجھے آزاد کرتا ہے نہ میری خواہش پوری کرتا ہے. ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اس بات پہ میں لڑ رہی ہوں کہ جب تجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کیا تو نے. اچھا تو کہہ چکی. اب اس مرد سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے, کیا کہتی ہے عورت. بولے حضور یہ سچ کہتی ہے. کہا جب نکاح کیا تو پھر جو بیوی کے حقوق ہے وہ ادا کیوں نہیں کرتا. کہا حضور میں تو چاہتا ہوں, روزانہ دن بھر سوچتا ہوں کہ آج جاؤں گا اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں گا, لیکن عجیب بات ہے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہوں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں ایک عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے دل میں, اور اس کو دیکھ کر ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے, کمرے سے باہر آ جاتا ہوں, دل ہی نہیں چاہتا کچھ کرنے. اب اس نے اپنی بات سنا دیا. مولا علی اس عورت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب میں جو کچھ کہوں سچ ہو تو انکار نہ کرنا, جھٹلانا نہیں. تو کہتی ہے سرکار آپ کو میں ویسے بھی نہیں جھٹلا سکتی. اے خاتون جب تو شباب کے عالم میں تھے, نئی نئی جوانی تجھ میں ابھری تھی, تو نئی نئی جوان ہوئی تھی, تیرا ایک چچا زاد بھائی تھا, تیرا اس کے ساتھ ایک عشق کا معاملہ طے ہو گیا, تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی, وہ تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا اور تم دونوں چھپ چھپ کر ملنے لگے. یہاں تک کہ پھر وہ بات تیرے باپ کو بھی پتا چلی, اس کے باپ کو بھی پتا چلی, لیکن دونوں بھی اس شادی پر راضی نہیں ہوئے, اور تم پوشیدگی کے ساتھ چھپ چھپ کر ملتے رہے, یہاں تک کہ تم نے بدکاری کی اور تو اپنے چچا زاد بھائی سے حاملہ ہو گئے. میں نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا. بولے علی آپ سچ کہہ رہے, خدا کی قسم یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا, میں نہیں جان سکی کہ آپ کو کیسے پتا, لیکن آپ جو کہہ رہے وہ صحیح ہے. کہا پھر جب تو حاملہ ہوئی اور تجھے احساس ہوا کہ تو حمل سے ہے, تو نے یہ راز اپنی ماں سے ظاہر کیا. تیری ماں بڑی گھبرا گئی, تیرا باپ بڑا ظالم و سخت تھا. تیری ماں پریشان ہو گئی کہ اگر باپ کو پتا چلا تو تجھے قتل کر دیں گا, اپنی عزت کے لیے تجھے قتل نہ کر دے. تو تیری ماں نے ایک ہیلا کیا, اور ہیلا یہ کیا کہ تیرے باپ سے یہ بہانہ کیا کہ میں کچھ عرصے آرام کی غرض سے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں اور ساتھ میں اپنی لڑکی کو بھی لے جانا چاہتی ہوں, کچھ مہینے میں میکے میں رہوں گی, آرام کروں گی, اس کے بعد لوٹ آؤں گی. تیرے باپ نے اجازت دی اور تیری ماں تجھے لے کر اپنے میکے تیرے ننیال لے گئی. تو اپنے ننیال میں رہنے لگی اور وہی تو نے بچے کی ولادت ہوئی, بچے کو جنم دیا. اب جب بچہ پیدا ہوا تو فکر مند ہوئی کہ لوگوں کو تو ہم نے چھپا کے یہ بچہ تو پیدا ہو گیا, اب اس بچے کو کیسے پالوں گی تو میں عیب لگے گا, لوگ اس پہ ظاہر ہو جائیں گا کہ کنواری ماں ہے, بنا شادی کے بچہ جنی ہے. لہذا تو نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے ماں کے ساتھ اس بچے کو لیا اور رات کی تاریکی میں ایک آبادی کی طرف نکلے اور ایک امیر و کبیر کے گھر کی چوکٹ کے سامنے بچے کو رکھ دیا. مقصد یہ تھا کہ وہ امیر جب صبح دروازہ کھولے بچے کو چوکٹ پہ دیکھیں گا دروازے کی, بچے کو اٹھا لیں گا اور وہ اس کو پالیں گا, تو ایک امیر گھر میں اس بچے کی پرورش ہوگی, اچھی زندگی گزار سکیں گا. اس نیت کے ساتھ اس امیر کبیر کے دروازے پہ گئی, تو اور تیری ماں نے بچے کو رکھا, اور پھر تم کچھ دور جا کے چھپ گئے, دیکھے کہ بھئی کب دروازہ کھلتا ہے, کب وہ امیر بچے کو لیتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ تبھی تو نے دیکھا کہ کتا آیا اور وہ بچے کی طرف لپکا. قریب تھا کہ وہ بچے پر حملہ کرتا اور بچے کو گوشت کا لتھڑا سمجھ کے کھا جاتا. ماں کی ممتا تیرے دل میں بیدار ہوئی, آخر تیرا ہی خون تھا, تیرا لخت جگر تھا, تیرا گوشت تھا, رحم آیا تجھ نے, اور کتے سے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے تو نے ایک پتھر اٹھایا, کتے پہ مارا, پتھر کتے پہ لگنے کی بجائے تیرے بچے کی پیشانی پہ لگا, پیشانی زخمی ہوئی, خون بہا. جب تو نے بچے کے پیشانی سے خون بہتا ہوا دیکھا تڑپ گئی, تو دوڑتے ہوئے گئی,
दुपट्टा फाड़ा और तूने अपने बच्चे के सर पे पट्टी की और फिर आके रोने लगी और फिर अपनी माँ के पास आके तू छुप के नज़ारा देखने लगी। हत्ता कि जब सुबह के करीब फजर के वक्त उस अमीर और कबीर शख्स ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, एक जख्मी बच्चे को देखा, उठाया, उसने कुछ आवाज़ें लगाई, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, और तू खामोश खड़े रही, कुछ ना कहा, यहाँ तक कि उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश करता रहा। ये बता, ये जो कुछ मैंने बयान किया ये सच है क्या झूठ है? वो हैरान हो गई। सारी मजलिस वाले सुन रहे हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम था। कहती है खुदा की कसम ऐ अली, ये राज सिर्फ मैं जानती थी और मेरे माँ के विसाल को, इंतकाल को एक अरसा गुजर गया, अब कोई राज का जानने वाला नहीं बचा। मैं कुर्बान हो जाऊँ आप पे कि आपने जो कुछ कहा सब कुछ सच कहा। फरमाया अब इससे बढ़कर सच सुन, वही नौजवान उस अमीर के यहाँ पला बढ़ा, फिर उसका वारिस हुआ, उसकी तिजारत की और तिजारत करते करते वो कूफा के शहर पहुंचा और जब तुझे देखा तुझ पे वो फिदा हो गया, तुझसे उसने निकी की ख्वाहिश जाहिर की, फिर तेरा और उसका निकाह हुआ। अब ये जो नौजवान है ये तेरा शोहर नहीं बल्कि यही वो तेरा बेटा है। का नौजवान अपना इमामा हटा, जैसे इमामा हटाया तो बचपन का वो जख्म पेशानी पर था। का अल्लाह ने तुझ पर रहम किया कि तुझे गुनाह से बचा लिया। इस बच्चे की ये नेक सीरत था तेरा बच्चा, इसकी नेकी काम आ गई कि ये तेरे साथ उस फेल में मुब्तला ना हुआ जो हराम फेल कहलाता। अब ये तेरा शोहर नहीं है, तेरा बेटा है, हाथ पकड़ और अपने बेटे के साथ जा। क्या है ये इल्म गैब किसको बोलते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया है। ये अभी नबी के इल्म गैब पर हैरान है। ये मौला अली का इल्म है भाई।